نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ استخارے اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ساری خیر کا مالک اللہ ہے۔ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اسی کے لیے ہے حمد و ثنا، اسی کی ہے تعریف اور اسی کے لیے ہے شکر۔ اور ہم مزید اپنی زندگی میں جو بھی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی حاصل کرنا۔ تو استخارے میں دراصل ہم انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن جہاں تک خیر حاصل کرنے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا محتاج ہے۔ اپنی ہر ضرورت میں اسے اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتے تھے، اس وقت وہ بھوکے پیاسے بھی تھے اور ایک پناہ کی تلاش میں بھی تھے۔ وہ دشمن کے خوف سے بھاگے تھے، لہٰذا انہیں امن بھی چاہیے تھا۔ تو ایسے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر تو نازل کر دے، جو بھی بھلائی تو اس وقت مجھے عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تمام ضروریات پوری کر دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ لہٰذا ہم سب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر کے محتاج ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومن کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے، یعنی مومن کی ہر حالت خیر والی ہے۔ اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اچھا حال ہو یا تکلیف دہ حال ہو، دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ نعمت ملنے پر وہ اکڑتا نہیں اور تکلیف آنے پر وہ بلبلاتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع استخارہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور اس میں مومن کے لیے کیا فائدے ہیں۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلائی مانگنا۔ اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی چاہتا ہے۔ اور اس میں کہتا کیا ہے کہ اے اللہ، اگر فلاں کام میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے، کیونکہ کامل قدرت صرف تجھی کو حاصل ہے۔
اور اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں تو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے یا استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ انسان محتاج ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رہنمائی کا محتاج ہے۔ انسان صرف کھانے پینے کا محتاج نہیں، اپنے فیصلوں میں بہترین رہنمائی کا بھی محتاج ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے کاموں میں فیصلے کرے، تاکہ وہ چیز جو صرف اس کی دنیا نہیں اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے، اس چیز کو اختیار کرے تاکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوش قسمتی کا ذریعہ بنے۔ اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، کسی بھی کام کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ فیصلے تو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اب میرے حق میں تو بہتر فیصلہ فرما اور مجھے صحیح رہنمائی فرما، تو یہ بندے کے لیے انتہائی اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، بعض اوقات انسان کے اوپر اس کے نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ طریقہ غلطی کیوں نہ ہو، اور اس طرح وہ اپنے انجام کے اعتبار سے ایک خطرناک غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان صبر سے کام لیتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور کسی بھی اہم کام میں فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے، تو اس کے اس تمام عمل میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود استخارے کی تعلیم دی ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ میں پڑھی جانے والی دعا کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات یعنی اہم معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ یعنی استخارے کے چونکہ فائدے بہت زیادہ ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت اہتمام فرمایا۔ جیسے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اسی طرح استخارہ کرنے میں بھی بہت سے فائدے پنہاں ہیں۔ اسی طرح اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ استخارہ انسان کو شرمندگی سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو استخارے کی مسنون دعا جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر
اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ ہے اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ بعلمک، تیرے علم کی وجہ سے، کیونکہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ اور پھر واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، یعنی میں تو جاہل ہوں، لا علم ہوں، اپنے لیے خیر کو نہیں پہچان سکتا، کس رخ میں ہے، کس طریقے پر ہے، کس چیز میں ہے، لیکن تو جانتا ہے اپنے مکمل علم کی وجہ سے، اپنی بھرپور قدرت کی وجہ سے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو غیبوں کو بھی خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں میری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو سب کچھ جانتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی، کس اعتبار سے بہتری؟ فی دینی، میرے دین میں، و معاشی، اور میرے معاش میں، کام کاروبار میں، و عاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام اچھا ہوگا، یا یہ کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر، ابھی بھی اور بعد میں بھی، یعنی آخرت میں بھی یہ چیز میرے حق میں بہتر ثابت ہوگی، فقدرہ لی، تو اسے میرے مقدر کر دے، یعنی میرے لیے پھر آسان کر دے کہ میں اس کو کر جاؤں، یا وہ میری قسمت میں کر دے۔ اور اگر یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ اچھا یا نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بری ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ انسان کی نگاہ کوتاہ ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں خود صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے انسان دنیا کے معاملات میں انسانوں کے پاس بھی مشورہ کرنے کے لیے اسی لیے جاتا ہے، اور ان سے مشورہ کرتا ہے جو علم میں اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، یا اس خاص چیز کے بارے میں زیادہ جانتے ہوتے ہیں جس موضوع پر وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کم علمی کا اور کم ہمتی کا، یا طاقت کی کمی کا، یا قدرت کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ہستی کے پاس جاتا ہے کہ جو ہر چیز کے مالک ہے، کہ تو میرے حق میں خیر کر دے۔ تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنا ہے، کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان کسی خواب میں دیکھے، یا کوئی غیبی آواز اس کو آئے، یا کوئی مخصوص رنگ خواب میں دیکھے تو اس سے کوئی تعبیر نکالے اور پھر اس سے کہے کہ ہاں مجھے استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ہو گیا کہ یہ خیر ہے یا نہیں۔ نہیں، انسان جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اس کے بعد اس کو اگر اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 2 نفل نماز پڑھ کر، دعا مانگ کر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لے، اور جو کچھ میسر ہو اس کے مطابق عمل کر لے، اور اس کے بعد جو بھی ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ ہی سمجھے اور اس پر راضی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر کام میں استخارے کا حکم دیتے تھے، یعنی ہر کام سے مراد یہ کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب انسان ایک بار استخارہ کی دعا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اس کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جب انسان ایک فیصلہ کر لے اور کام شروع کر دے
تو اس کے بعد پھر بار بار استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں. مثلاً اگر کسی بچی کے لیے ایک پروپوزل آیا، آپ نے استخارہ کیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، آپ نے ہاں کر دی اور بات آگے بڑھنے لگی، اور بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ناپسند ہوئی اور پھر سے استخارہ شروع کر دیا، تو یہ بات درست نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں، یعنی استخارہ وغیرہ کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں فرض کاموں میں استخارے کا حکم نہیں ہے، کہ جیسے آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے تو آپ استخارہ کریں کہ میں اپنا فرض ادا کروں یا نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح حرام کام اگر کوئی کر رہا ہے، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے. حرام ہے. مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسے اب چھوڑنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ شراب چھوڑوں یا نہیں. جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس کو استخارے کے بغیر بھی چھوڑنا ہے، کیونکہ اسی میں خیر و بھلائی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی کے دینی یا دنیاوی امور میں جہاں انسان کو تردد ہوتا ہے یا اہم فیصلے ہوتے ہیں، وہاں استخارہ کرنا چاہیے. مثلا شادی وغیرہ یا کوئی کاروبار کا ارادہ ہے یا کسی نئی جاب کا ارادہ ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو استخارہ کرنا چاہیے اور اپنے تردد کو دور کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وقت نہ ہو، یعنی بہت جلد فیصلہ کرنا ہو، فوراً ڈیسیژن لینا ہو، تو صرف دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. ورنہ اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھے جائیں اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے. اور پھر یہ کہ مسنون طریقے پر استخارہ کیا جائے، خود استخارہ کیا جائے. جو صاحب معاملہ ہو وہ اپنے لیے خود استخارہ کرے. کسی اور سے استخارہ کروانا تو دراصل استخبارہ ہے، یعنی اس سے خبر معلوم کرنا. تو کسی اور کے پاس تو ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے. نماز میں خشوع اور تضرع اختیار کرے. اور یہ نماز فرض نماز کے علاوہ ہوگی، یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد انسان کہے کہ یہ استخارے کی نماز ہے اور اسی میں ہی دعا پڑھ لی جائے. ہاں، اشد ضرورت کے وقت الگ سے دعا پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اصل طریقہ یہی ہے کہ نفل کے ساتھ دعا پڑھی جائے. جب استخارہ کر لے انسان تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام جاری رکھے. پھر بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا استخارہ ایک بار کرنا کافی ہے یا ایک سے زائد بار بھی کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ بار بھی کرنا چاہے تو یہ نوافل ہے، نوافل کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. استخارے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک کام میں بہت سے لوگ شریک ہیں تو وہ سب کے سب استخارہ کریں گے، اور استخارہ کروانے کے لیے کسی کاہن یا نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی خاص دینی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس آؤ میں تمہارا استخارہ کر کے دیتا ہوں، بلکہ ہر ایک کو دعا سکھائی اور ہر ایک اپنے لیے خود استخارہ کرے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے باوجود جو ہم کام کرتے ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ حدیث یاد رکھے کہ مومن کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. ایک چیز بظاہر شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ باطن میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. تو چیزوں کو ان کے اصل انجام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. وقتی طور پر کیا ہوا کیا نہیں، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اس اعتبار سے نہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز دنیا میں ہمیں بہت فائدے کی نہ نظر آ رہی ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی ہو. تو مومن تو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب کا ہر فیصلہ اس کے لیے خیر والا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے. اسی طرح زندگی کے اور معاملات میں جو خیر کی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے، تو چند ایک مسنون دعائیں یہ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان یہ یقین رکھ کے دعا کرے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا انسان کثرت سے کرتا رہے
پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے، میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما۔ پھر اسی طرح کھانے کے بعد مزید خیر کا سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی خیر کی دعا دے، آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان اور بھلائی کرے تو اسے کہیے جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔